मुल्क भर में 79वां यौम आज़ादी आज मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से हुआ। नमाज फजर के बाद मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। पूरा मुल्क सफ़ेद और सब्ज़ रंग में रंग गया। गलियाँ, शाहराहें, चौराहे बरक़ी कुमकुमों से सज गईं। छोटे बड़े तमाम शहरों में अहम इमारतें सजा दी गईं। मीनार पाकिस्तान को सब्ज़ रंग से सजा दिया गया। आज़ादी का आसमान रंगो नूर से रोशन, शहर शहर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। लाहौर, लिबर्टी चौक और मीनार पाकिस्तान पर आतिशबाजी का बेमिसाल मुजाहरा। कराची में पोर्ट ग्रैंड पर आतिशबाजी का मुजाहरा। पेशावर में क़य्यूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आतिशबाजी का मुजाहरा। मुल्तान में घंटा चौक पर आतिशबाजी की गई। नौजवान कौमी परचम और झंडे लिए सड़कों पर निकल आए। लिबर्टी चौक लाहौर पर मेगा म्यूजिकल कंसर्ट हुआ। टाउन हॉल लाहौर में शानदार लाइट एंड प्रोजेक्शन शो। लाहौर के माल रोड पर मशल बरदार आज़ादी कारवां निकला। 79 में जश्न आज़ादी के मौके पर कराची में मुज़ारक़ात पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के चाको चौबंद दस्ते ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभालिए। बानी पाकिस्तान के मज़ार पर पाक बहरिया के एजाज़ी गार्ड्स में 2 दस्ते शामिल हैं। एजाज़ी गार्ड्स का एक दस्ता पाक बहरिया के सेलर्स, दूसरा दस्ता पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स पर मुश्तमिल है। कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी रियर एडमिरल मोहम्मद उमैर ने मुज़ारक़ात पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख़ानी की। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल, नेवल चीफ और एयर चीफ की कौम को 79 में जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफ़वाज का क़ायद आज़म, बानियान पाकिस्तान और तहरीक आज़ादी के तमाम शोधा को खराज अक़ीदत। क़ायद आज़म का वियन हौसला और अज़्म आज भी कौम के लिए मशअल राह है। शोधा की कुर्बानी और गाज़ियों की खिदमत ने पाकिस्तान की इस्तकामत और सलामती को मजबूत बनाया। पाकिस्तान की असल ताकत कौम के इत्तेहाद और इज्तिमाई अज़्म में है। कौमी तारीख मार्का हक की कामयाबी, शोहदा की कुर्बानियों की अलामत, यादगार फतह का इफ्तिताह कर दिया गया। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यादगार फतह का इफ्तिताह किया। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी यादगार फतह की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी तकरीब में ख़ुसूसी शरीक हुए। एयर चीफ मार्शल, नेवल चीफ, चेयरमैन सेनेट और दीगर वफाकी वज़रा की भी शिरकत। तकरीब में कौमी जज्बे, हुब्बुल वतनी और दिफाए वतन के का शानदार मुजाहरा। तकरीब के दौरान यादगार फतह की तामीर से मुतालिक दस्तावेजी फिल्म भी पेश की गई। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के दस्तों ने तकरीब में शिरकत की। Under dynamic leadership of Field Marshal Shri Asim Munir gave a befitting message in response to the Indian Army, to our neighbors, that we are not a small country for you to play with. We are there as partners to the world, in the world of family, of countries. We are a partner. And I think today even they understand that Pakistan is a national partner. पाकिस्तान अमन और खुशहाली के लिए काम कर रहा है। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं कि अमन और इस्तेहकाम के लिए दुनिया पाकिस्तान के किरदार की मोतरिफ है। ईरान अमरीका जंगबंदी में फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म ने किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। यादगार फतह, मार्का हक में कामयाबी, शोहदा और गाजियों की लाजवाल दास्तान है। ग्रेटर इसराइल का ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा। गजा में नस्ल कशी कबूल नहीं। शिकस्त के बाद भारत ने सिंध तास मुआहदे को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करके खुद को अमन का दुश्मन साबित किया है। मैं वाशगाफ अल्फाज में ऐलान करता हूं कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर न आया तो उसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान खिते और दुनिया में अमन और इस्तेहकाम की अलामत बन चुका है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हम अमन चाहते हैं, हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। भारत राह रास्त पर ना आया तो उसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। ऐलान करता हूं कि पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है।
فیلڈ مارشل کی ولولہ انگیز قیادت میں مسلح افواج نے دشمن کو تاریخی شکست دی. چاہتے ہیں کہ دنیا نئے تنازعات سے مکمل محفوظ رہے. پاکستان اور کشمیر صدیوں سے پرانے اٹوٹ رشتے میں بندھے ہوئے ہیں. ہمارا تعلق محض جغرافیائی قربت تک محدود نہیں بلکہ مشترکہ تاریخ، ثقافت، مذہب، روایات اور مشترکہ آرزوؤں سے عبارت ہے. انہیں غیر رشتوں کی عکاسی کشمیری قیادت 19 جولائی 1947 کے تاریخی فیصلے سے بھی ہوتی ہے، جب آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس نے غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب کی رہائش گاہ پر ریاست جموں کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کی قرارداد منظور کی. آزاد جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں یوم آزادی کی خصوصی تقریب. قائم مقام صدر آزاد کشمیر کا خطاب. چودھری لطیف اکبر آزاد کشمیر کے قائم مقام صدر نے پرچم کشائی کی. اہل پاکستان کو یوم آزادی کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. مضبوط، مستحکم اور خوشحال پاکستان کے لیے دعا گو ہیں. پاکستان اور کشمیر کا تعلق مشترکہ ثقافت، مذہبی روایات پر مبنی ہے. قیام پاکستان سے پہلے ہی کشمیریوں نے اپنا مستقبل پاکستان سے وابستہ کر دیا تھا. گزشتہ 8 دہائیوں کے دوران پاکستان نے بین الاقوامی سطح پر اپنے وقار اور مقام کو مستحکم کیا. ہماری بڑھتی ہوئی سفارتی سرگرمیاں، اقتصادی و مواصلاتی شراکت داریاں اور دفاعی و سیکیورٹی تعاون میں اضافہ پاکستان کے خود اعتمادی اور پرامن، مستحکم اور خوشحال خطے و دنیا کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرنے کے عزم کا مظہر ہے. قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت اور بصیرت نے علیحدہ وطن کے خواب کو حقیقت میں بدلا. پاکستان نے مختلف شعبوں میں نمایاں ترقی کی ہے. پاکستان ہمیشہ اقوام عالم میں امن، مذاکرات اور باہمی احترام کا داعی رہا ہے. نائب اعظم محمد اسحاق ڈار کا یوم آزادی کے موقع پر خصوصی پیغام. کہا، حال ہی میں تاریخی مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے گئے. مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ امن کے لیے پاکستان، سعودیہ اور ترکیہ کے عزم کا عکاس ہے. لاہور میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا پنجاب سیف سٹی اتھارٹی میں یوم آزادی کی تقریب سے خطاب. کہا، اہل وطن کو یوم آزادی کی دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں. پنجاب کے 43 شہروں میں سیف سٹی کے تحت عوام کو محفوظ بنایا گیا ہے. آنے والی نسلوں کو بہتر اور محفوظ پاکستان دینا چاہتے ہیں. ٹیکنالوجی پر مبنی سیف سٹی ماڈل اور پولیسنگ میں پنجاب لیڈ کر رہا ہے. حقیقی ترقی وہی ہے جس میں کوئی پیچھے نہ رہے. اخلاص کے ساتھ لوگوں کے لیے کام کرنا ہی حب الوطنی ہے. چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے آئین کی بالادستی اور قومی اتحاد ضروری ہے. ملک کی سلامتی اور دفاع کے لیے کردار ادا کرنے کا عہد کرنا ہوگا. ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کی مؤثر سفارتکاری اہم کردار ہے. اسلام آباد میں چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کا تقریب سے خطاب. پاکستان نے ہمیشہ امن و استحکام کے فروغ کو سراہا ہے. آج پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے. آزادی کی قدر و حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے. پاکستان ہمارے بزرگوں کی عظیم اور لازوال قربانیوں کا ثمر ہے. آج کا دن ایک تاریخی دن ہے. سندھ اسمبلی نے سب سے پہلے پاکستان کے حق میں قرارداد منظور کی تھی. سندھ نے قیام پاکستان سے قبل بھی قرارداد پیش کی. پاکستان بننے کے بعد بھی قرارداد کی حمایت کی. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا مزار قائد پر میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ نوجوانوں سمیت تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد متحد رہیں، قائد اعظم کے اصولوں پر عمل کریں. ایران کی یوم آزادی پر پاکستانیوں کو دلی مبارکباد. تعلقات میں نئے دور کے آغاز کا اعادہ. پاکستان میں متعین اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے دلی مبارکباد پیش کی. ایران دوست، ہمسائے اور برادر اسلامی ملک پاکستان کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہے. دونوں ملکوں کے درمیان دوستی، باہمی احترام اور تعاون کے تعلقات قدر کے حامل ہیں. پاک ایران تعلقات میں ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے. مصر کا ترکیہ، سعودی عرب اور پاکستان کے دفاعی معاہدے میں شمولیت کا عندیہ. مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی کی ترکہ منصب حاقان فیدان کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس. مصری وزیر خارجہ نے کہا کہ مصر دفاعی معاہدے میں شمولیت کے امکانات اور تفصیلات کا جائزہ لے رہا ہے. خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال اور کشیدگی کے پیش نظر دفاعی تعاون مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ مصر ترکیہ کا فطری شراکت دار ہے. توقع ہے کہ مصر جلد ہی
امریکی فوجی ایران جنگ سے تنگ آ گئے. ایران کے ساتھ جنگ سے تنگ آ کر امریکی فوجی خودکشی کی کوشش کرنے لگے. امریکی میڈیا کی رپورٹ میں بڑا انکشاف. میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی بحری جہاز USS ابراہم لنکن سے متعدد اہلکاروں نے سمندر میں کودنے کی کوشش کی. جہاز کے عملے نے کئی اہلکاروں کو ایسا کرنے سے روکا. امریکی بحری بیڑے پر خوراک اور بنیادی اشیاء ضروریہ کی قلت کا بھی دعویٰ. امریکی سینیٹرز کا تحقیقات کا مطالبہ. بحری جہاز USS ابراہم لنکن پر خراب حالات کی رپورٹس مکمل طور پر غلط ہیں. امریکی وزیر دفاع کہتے ہیں کہ ابراہم لنکن جنوری سے مشرق وسطیٰ میں ایران جنگ میں تعینات ہے. جنگ کے دوران امریکی بحری جہازوں کی تعیناتی طویل ہو سکتی ہے. USS ابراہم لنکن پر تعینات تقریباً 5250 دن سے سمندر میں ہیں. ایران کے خلاف جنگ سے امریکی فوجی ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئے. ایرانی بعض اوقات ایسے وعدے کرتے ہیں جنہیں وہ پورا نہیں کرتے. امریکی نائب صدر JD وینس کا بیان. کہا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے. اب نہ ہرمز میں صورتحال معمول پر آئے گی. امریکہ اس معاملے کے اختتام پر زیادہ مضبوط پوزیشن میں ہوگا. ایران بعض اوقات معاہدے اور وعدے کرتا ہے لیکن ان پر عمل نہیں کرتا. امریکہ کے پاس اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کئی ذرائع موجود ہیں. جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے استاد کی حیثیت سے ہمارے جذبات پاکستان کے ساتھ عقیدے، ترقی اور قربانیوں کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں. ہم اپنے طلباء کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ پاکستان کی مضبوطی، سلامتی اور ترقی ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، کیونکہ ایک مضبوط پاکستان ہی ہماری امیدوں اور ہمارے روشن مستقبل کی ضمانت ہے. یہ جو وطن پاکستان ہمارا ہے یہ ہمیں بہت آسانی سے نہیں ملا، بلکہ اس کے پیچھے ہمارے بڑوں کی، ہمارے بزرگوں کی، ہماری بہنوں کی بہت سی کاوشیں اور کوششیں ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ہم نے قربانیاں ہیں، جن کو ہم نے یاد رکھنا ہے. اور جشن آزادی پاکستان کے موقع پر آزاد جموں کشمیر کے اساتذہ کا قوم کے نام خصوصی پیغام. آزاد کشمیر کے اساتذہ کرام کہتے ہیں کہ پاکستان کی آزادی لاکھوں مسلمانوں کی عظیم قربانیوں کا ثمر ہے. ارض پاکستان اور اس کی آزادی کی حفاظت کرنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. ہم پاکستان کے ساتھ جذبات، عقیدے، ترقی اور قربانیوں کے مضبوط رشتے میں بندھے ہوئے ہیں. مار کے حق میں پاک فوج نے بھارت کو شکست دے کر ملک و قوم کا سر فخر سے بلند کیا.